اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے، یعنی 42 اور 43، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاں فشانی، ان کے قربانی، اللہ رب العزت سے ان کے قربت کو اور ان کی توحید کی علم برداری کو اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو ابراہیم کو، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا ہے، جبکہ تورات نے ان کا نام تارح بتایا ہے اور آزر کو ان کا چچا بتایا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ ہم تورات کی اس بات پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ تورات تو محرف ہوئی ہے، اس کے اندر تحریف کی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، اس کے اندر بہت ساری مس چینجنگس ہوئی ہیں۔ 3 مرتبہ تورات کو پورا کا پورا مکمل جلا دیا گیا ہے، دنیا سے ناپید ہو گئی تھی، پھر لوگوں نے اس کو لکھا ہے، تو ہم اس بات پر ان کے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور تورات کے اندر جو چینجنگس ہوئی ہیں، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کو تو خود ان کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور ایک مبرہن بات ہے بالکل کہ تورات کے اندر بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت چینجنگ ہوئی ہے، اور وہ اپنی اصلی حالت پر باقی آج بھی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کا جو بیان ہے وہ بالکل درست ہے کہ آزر ان کے والد کا نام تھا، آزر ان کے باپ تھے، اور آگے کا جو لہجہ بتا رہا ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، دعوت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو اب انہوں نے دعوت کی شروعات کی۔ اب یہ دعوت کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ان کے اپنے گھر سے ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ان کے گھر کے اندر لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کی غلاظتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر آپ کا سینہ غم سے بھر جاتا ہے۔ آپ اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا سینہ غم سے بھر جا رہا ہے، آپ کے دل کے اندر رنج ہے، اندوہ ہے، آپ کا سینہ غم سے بھرا ہوا ہے۔ قوم کے لیے شفقت، قوم کے لیے محبت، یہی ایک داعی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو آدمی دعوت دینے والا ہو، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک ڈاکٹر، اور وہ جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی مثال جیسے مریض اپنی حالت سے بے خبر ہے، مریض کو اپنے مرض کی خطرناکی کا علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر جان رہا ہے، ڈاکٹر چاہتا ہے اس کا آپریشن کرے، مریض بھاگتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پھوڑا جو نکلا ہوا ہے اس کے فاسد مواد کو باہر کر دے، لیکن وہ اپنے ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں چیرا مت لگاؤ، رہنے دو، لیکن ڈاکٹر اس کی بات نہیں سنتا۔ مریض ڈاکٹر کو برا بھلا کہتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، وہ کہتا ہے پیسہ لوٹنے کے لیے تم ایسا کر رہے ہو، سب کچھ وہ کہتا ہے، لیکن ڈاکٹر خندہ پیشانی سے سب سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر چیرا لگاتا ہے اور فاسد مواد کو نکال کر باہر کر دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی دوبھر ہو رہی تھی اس کو نکال کر باہر کر دیتا ہے، گویا اسے ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک داعی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جو دعوت دینے والا ہو، اس کا سینہ محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتی، عداوت نہیں ہوتی، اس کا سینہ محبت سے بھرپور ہوتا ہے، وہ رحم کرتا ہے اپنے سامنے والے پر، سامنے والا چیختا ہے، چلاتا ہے، غصاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اونٹنی کی اوجھ آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، لیکن آپ کی زبان ان کو گالیاں نہیں دیتی، آپ کی زبان ان کو برا بھلا نہیں کہتی،
آپ ان کو پلٹ کر الٹا سیدھا نہیں کہتے، بلکہ آپ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں، ان کو محبت سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، اپنی قوم کے لیے ہمدردی کے لیے بھرا ہوا ہے، آپ امت کے لیے ہمدردی کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے اوپر اس قدر پتھر برسائے جا رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے خون بہہ بہہ کر آپ کے جوتوں میں بھر گیا ہے، آپ کے جوتے خون سے لبالب بھر گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو گندی بات ہو، جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہو، جو گالیوں پر مبنی ہو، ایسی کوئی بات نہیں نکلتی۔ آپ محبت سے دعوت دیتے ہیں اور محبت کی چاشنی ہوتی ہے، آپ کی زبان میں شیرینی ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں اذ قال لابیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ جو عربی کا لفظ ہے یا ابتی، یہ خاص لفظ ہے اور یہ اسی کے لیے خاص ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، جس کے اندر محبت بھی ہے، جس کے اندر ادب بھی ہے، جس کے اندر احترام بھی ہے، ادب بھی، محبت بھی، احترام بھی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور اس کے بعد ان کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، ان کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، ان کی عقل کو غور کی دعوت دیتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ مٹی کی مورتیاں ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو سجایا ہے، اب آپ اسی کو پکار رہے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ اس کو آپ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو آپ پکار رہے ہیں، یا نہ آپ کو پکار سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اس اللہ کو پکاریے جو خالق کائنات ہے، جس نے آپ کو، ہم کو، ساری انسانوں کو، جناتوں کو، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے، جو سب کو دیکھنے والا ہے، جو سب کی حرکتوں سے واقف ہے۔ تم چپکے سے اسے پکارتے ہو، تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں بستر پر لیٹ کر، لحاف کو اوڑھ کر، تم چپکے سے جو اس کو پکارتے ہو، وہ تمہاری پکار کو سن رہا ہے، وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اس کو آواز دیتے ہو تو تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، تمہارے ذہن کے خیالات سے واقف ہے، تمہارے دل کے اندر اٹھے ہوئے جذبات سے واقف ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، وہ جان رہا ہے تمہیں، تمہاری پکار کو سن رہا ہے۔ وہی ہے جو رازق ہے ہر ایک کا، وہی ہے جو مالک ہے ہر ایک کا۔ اس کو پکارو، اس کو آواز دو۔ اے میرے ابا جان، یہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تم جن کو پکار رہے ہو، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے، ان کو تم پکار رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب مخلوق ہیں۔ پکارو اس کو جو خالق ہے، جو کسی کے مخلوق نہیں، وہ خالق ہے، اس کو آواز دو، اس کو پکارو، وہ خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ وہ حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ وہ مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں۔ وہ دینے والا ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ وہ سب کو عطا کرنے والا ہے اور اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ وہ سب کا حاکم، سب کا مالک، سب پر قادر۔ اس ذات کو پکارو، اس اللہ کو پکارو جس نے تم کو خلق کیا ہے، اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اس پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ وہ القیوم ہے جو اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ تمہاری پکار کو سن رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا لطیف ہے، جو اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی چادر تھامے ہوئے ہے۔ اس کے بندے اس کے گناہ کرتے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں مانتے، اس کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے بندے اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو دہائی دیتے ہیں، لیکن وہ ان سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو عطا کر رہا ہے۔ اس اللہ کا احترام کرو، اس اللہ کا ادب کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے حضور میں جھک جاؤ اور اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس اللہ کی بات مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا میرے ابا جان، میرے پاس مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے میرے اوپر پیغام اتارا ہے، وہ پیغام جو میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں۔
اے ابا جان اس میں کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی احترام کے خلاف بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر ایک سفر کے اوپر جا رہے ہوں اور مجھے راستہ معلوم ہو تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس میں کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے، احترام کے خلاف بات نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے وہ راستہ دکھانے کی ہدایت کی ہے، مجھے بتایا ہے اس راستے کو جو راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو سیدھے اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف جاتا ہے، اللہ نے جو نعمتیں سجا رکھی ہیں ان نعمتوں کی طرف جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا انعام برستا ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس راستے کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں جو راستہ سیدھا ہے، اس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی گمراہی کا شائبہ نہیں ہے، یہ راستہ اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ اس راستے پر چلیں، یہ راستہ اللہ کا دکھایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، میں آپ کو اس راستے کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے ابا جان، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ذرا سوچیں اس مالک الملک کو چھوڑ کر جو اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو سب کو عطا کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، جو مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں، جو حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سی شکلیں بنا رکھی ہیں؟ یہ شکل تو اللہ کی نہیں ہے، آپ نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، تم نے کیسی شکلیں بنا رکھی ہیں؟ یہ اگر ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہم اور آپ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت عطا کر دیتا ہے تو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، ہم اور آپ اللہ کو دیکھیں گے۔ اگر ایمان پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہوتا ہے تو آپ قبول کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو تمام مومنین کو جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ ان پر سب سے بڑا اس کا انعام یہ ہوگا کہ وہ اپنا دیدار کرائے گا کہ لوگ دیکھو، اللہ کو دیکھ لو۔ ابھی تک تم بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا میں تم سے یہی مطالبہ کیا گیا تھا، اب تم اللہ کو دیکھ لو۔ اور تم نے تو دنیا میں اللہ کی شکلیں بنا دی، اس طرح سے اور اس طرح سے اور اس طرح سے، یہ تمہاری اپنے ذہن کی سوچی ہوئی شکلیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کو بغیر دیکھے ہوئے اس کو پکارو، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ شرک مت کرو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنے ابا جان کو۔ ان پوری آیات کے اندر کئی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ ایک داعی کا سینہ کس قدر محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، جب دعوت دینے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں اور اس کو ذلیل اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا انداز نہیں ہے، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ داعی کا سینہ تو محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اپنے مخاطب پر شفقت کرتا ہے، وہ تو اپنے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے لیے بڑا رحیم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم سے نکل جائے، جہنم کے گڑھے سے نکل جائے، یہ غلاظت، یہ گمراہی کی غلاظتوں سے باہر آ جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کے اندر سچائی آ جائے، یہ قرآن اور حدیث پر چلنے والا بن جائے، قرآن و سنت کو پکڑنے والا بن جائے، اس راستے پر چلنے والا بن جائے جو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اس راستے پر چلنے والا بن جائے۔ اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے، نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، وہ ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اس کو اس گڑھے سے نکالنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل کروانا چاہتا ہے، جو اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اتنے پیار سے، اتنے عمدہ طریقے سے پکارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تقریر ہے وہ بھی جاری ہے اور آگے انشاءاللہ اس کا بھی اور بیان ہوگا۔ ہم یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔